روئے زمین پر ہر معاشرے میں ایسا گندا شرک موجود رہا ہے کہ جس نے انسانوں کی توحید کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے شرک کی گندگی کو ختم کرنے کے لیے لا تعداد انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن حق کو تسلیم کرنے والے اور حق کے مطابق اپنی اصلاح کرنے والے لوگ ہر دور میں ہی تھوڑے رہے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کوانٹٹی ضرور ذکر کرتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں اور تھوڑے لوگ اس طرح کے ہیں۔ اللہ رب العالمین روز قیامت کا منظر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کل قیامت کے دن جب ہم سارے مجرموں کو اور سارے نیکوکاروں کو جمع کر لیں گے، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ پوچھیں گے أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ لوگ جو کافر ہیں، جو آج اس جرم کی پاداش میں پکڑے اور جکڑے گئے ہیں کہ یہ مشرک رہے ہیں، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے رہے ہیں؟ یہ سوال فرشتوں سے اس لیے کیا جائے گا کہ کئی لوگ اب بھی دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور عرب کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو اس وقت فرشتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو لوگ سورج کی، چاند کی، بتوں کی یا کسی بھی چیز کی بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے ذہن میں اس کا ایک مجسمہ تیار کرتے ہیں، اپنے ذہن میں اس کا ایک سکیچ بناتے ہیں، پھر اس کو عملی جامہ پہنا کر اپنے سامنے تصویر بنا کر کھڑی کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ ہندوؤں کے مندروں میں دیکھ لیں، انہوں نے جو بت بنائے ہوئے ہیں، 4 ہاتھوں والا بت ہے، کتنی ٹانگوں والا ان کے پاس بت موجود ہے۔ وجہ ان کی کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سورج دیوتا، ہماری کالی دیوی، ہماری گاؤ ماتا یا دیگر جتنے بھی ان کے خدا ہیں، وہ بڑے کرنی والے ہیں، بڑے اختیارات کے مالک ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرشتوں کے متعلق چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اور عرب لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ 14ویں پارے میں آتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کے لیے بیٹیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ اس بات سے انتہائی پاک ہے۔ اور پھر کیسی تمہاری انصاف والی بات ہے کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے نام بیٹیاں لگائے دیتے ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ایک تو اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ کل کو عابد اور معبود دونوں کو اللہ رب العالمین پوچھیں گے، جیسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ اتَّخَذَيْنِ، کیا تیرے ماں نے اور تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم دونوں کی عبادت کرو؟ وہ جواباً کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ کیا میری اتنی حیثیت ہے کہ میں ایسی بات کہہ سکوں؟ میری جتنی حیثیت ہے میں نے ان کو یہ کہا تھا جو تو نے مجھے کہا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ رب العالمین سورہ یونس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ہم اسی طریقے سے لوگوں کو جمع کر لیں گے، اور پھر ان عابد اور معبودوں کے درمیان بات کروائی جائے گی، اور جو معبود ہوں گے وہ کلی انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں، نہ ہی انہوں نے ہماری کوئی بندگی کی ہے۔ فرشتے بھی جواباً یہی کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، اے اللہ تو پاک ہے اور تیری باتیں بھی پاک ہیں، اے اللہ ان سے ہٹ کر ہمارا کوئی دوست نہیں، اے اللہ سوائے تیرے، صرف تو ایک اکیلا ہمارا دوست ہے، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ بل کانوا یعبدون الجن، دنیا کے اندر جتنا بھی شرک ہو رہا ہے، کوئی سورج کو سجدہ کرے، کوئی قبر کو سجدہ کرے، کوئی کسی ہستی کو سجدہ کرے، کوئی کسی بت کو جا کر سجدہ کرے، اللہ فرماتے ہیں بل کانوا یعبدون الجن، پیچھے بات کیا ہے؟ وہ شیطان کی بندگی کر رہا ہے، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے۔
وہ کسی فرشتے کی، سورج کی، چاند کی، ستارے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھی سیدھی جنات کے بہکاوے میں آ کر، شیاطین کے وسوسے میں آ کر، وہ اللہ کو چھوڑ کے اس جن کی پیروی ہے، اس جن کے لیے سجدہ ہے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، دنیا کی اکثریت ان جنات کے اوپر، ان شیطانوں کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، ہم تمہاری یہ بات آپس میں اس لیے کروائیں گے کہ تمہارے معبود وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے عابد نہیں تھے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، لہٰذا تم دیکھ لو جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا کہ کل کو وہ تمہیں بچا لیں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں تمہیں چھڑوا لیں گے، آج ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے بیٹے کے حق میں بولے تھے، اور اللہ رب العالمین نے فوراً منع کر دیا تھا، اے نوح ہم نے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بیٹا کن حرکات کا حامل تھا، آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس کی سفارش کریں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی تو آپ نبوت پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی بھی مشرک کی سفارش کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، اور دوسری بات یہ اللہ نے اس کی اجازت دینی ہی نہیں، کسی مشرک کی سفارش نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ آج کے دن تم دیکھ لو کہ یہ جو لوگ جن سے تم امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے تھے وہ نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ہم کہیں گے ان مشرک لوگوں سے کہ ذوقوا عذاب النار التی کنتم بہا تکذبون، جس آگ کے عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے آج اسی آگ کے عذاب کے مزے کو چکھو۔ اور دنیا یہی تو کہتی ہے ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے، ہم نے کون سا جہنم کے اندر جانا ہے، بھلا امت محمد بھی جہنم کے اندر جا سکتی ہے؟ اللہ کرے میرا بھائی کوئی بھی نہ جائے، لیکن اپنی حرکتیں تو بندہ ٹھیک کرے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے وہ جس نے انکار کر دیا۔ جو محمد الرسول اللہ کے راستے پہ نہیں چلتا در حقیقت انکار تو وہی کرتا ہے۔ سوال صرف اتنا سا اٹھتا ہے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کون سے دربار پہ جایا کرتے تھے، کس ہستی کے سامنے سر ٹیکتے تھے تو ان کی فریادیں پوری ہوتی تھیں، اور بعد میں آنے والے تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ جی صحابہ بھی مزاروں پہ گئے، ہم بھی جاتے ہیں، وہ بھی چڑھاوے چڑھاتے تھے، ہم بھی چڑھاتے ہیں۔ کوئی ایسی دلیل کوئی ملتا تو ہو تو پھر تو بندہ کرتا اچھا بھی لگتا ہے، لیکن جب نہیں کیا تو پھر اس کو ایویں بلا وجہ کی دلیلیں بنا کر کے ہم نے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ انسان کو شرم آنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دین وہ دیا جس کے بارے میں فرمایا کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اور بندہ اپنی توحید کوئی شکوک والا بنا رہا ہے، اسی میں شبہ ڈال رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روئے زمین پر